السلام علیکم۔ مختلف ایئرلائنز میں دنیا کے مختلف اداروں میں جب اسامیاں آتی ہیں، جابز کریٹ ہوتی ہیں، تو اس میں ہمارا کوٹا بہت کم کیوں ہوتا ہے یا پھر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب شاید اس خاتون کا کرتوت دے رہا ہے جو کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی ہے۔ اب یہ خاتون کیا کرتے پکڑی گئی ہے، کچھ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کچھ ویڈیو میں آپ اسی کی زبانی سنیں گے، اور اتنا کانفیڈنس، اتنا سکون، اتنا اطمینان ہے اس خاتون کی آواز میں کہ وہ جانتی ہے، یا اسے شکر ہے دل میں کہ شکر ہے میں پاکستان کے ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی۔ کسی باہر ملک میں ہوتی تو مشکل ہو جاتی، کوئی سفارش، کوئی طریقہ کام نہ آتا۔ اب یہاں پہ سب جانتے ہیں کہ 3 بندے مار دو، کوئی مشکل نہیں ہے، 2-3 مہینے میں بندہ گھر۔ اب اس سے تو تھوڑے بہت کوئی سگریٹ، کوئی جناب گٹکے، کوئی ادھر ادھر کی چیزیں برآمد ہوئی ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات؟ تو شاید اسے اس بات کا اطمینان ہے، جو کہ درست ہے، حق ہے، سچ ہے۔ اس ملک میں ایسا اطمینان تو ہونا چاہیے۔ پہلے اس کی آپ ذرا ویڈیو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد سوچئے گا کہ ایک طرف پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان جو کہیں سر چھپانے کو، اپنا خرچہ چلانے کو، نوکری کی تلاش میں بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ کچھ مل جائے، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہیں نوکری مل گئی، اچھی جاب مل گئی، لیکن جو ذہنی تنگی تھی، جو ذہنی مرض تھا، وہ پھر بھی ان کا ختم نہ ہو سکا۔ ویڈیو دیکھیے۔ میرا نام فریحہ ہے اور میں کرو ہوں سعودی ایئر لائنس میں، اور میں آج ایز اے پیسنجر ٹریول کر رہی تھی، تو میں اپنے ساتھ سگریٹس اور سامان لے کر جا رہی تھی، اور میں اندر آئی ہوں تو اے ایس ایف این ایف اور کسٹم کے تھرو کلیئر ہوتی ہوئی آئی تھی، تو جس پہ جو ہے ایف آئی اے نے جو ہے مجھے روکا تھا اور چیک کیا تھا میرے بیگس، تو اس میں سے یہ سامان نکلا ہے۔ میں 2 سے 3 مرتبہ ٹریول کرتی ہوں منتھ میں۔ کتنا سامان برآمد ہوا ہے آپ کا؟ کیا ہے 26؟ 26 اس میں سگریٹس ہیں۔ سگریٹس کے ڈنڈے؟ ہاں، یہ کیا ہے آداب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا سر، اس کو آداب ہی کہتے ہیں، مجھے صرف یہی پتا ہے۔ یہ لکھا ہے نا گٹکا اس کے اوپر؟ کراچی ایئرپورٹ پہ کسٹم حکام کو جب شک ہوا، اس خاتون سے سوال و جواب کیے گئے، پھر اس کے سامان کی تلاشی لی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ ممنوعہ اشیاء اپنے سامان میں اسمگل کر رہی ہے، جس کے اندر تقریباً 26 سگریٹ کے ڈنڈے تھے۔ اس کے علاوہ آداب۔ اب آداب کیا ہے؟ گٹکا ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک گٹکا اور اس کا نام آداب، اس سے زیادہ بد تہذیبی، بے ادبی کیا لفظ بندہ بولے، مناسب نہیں لگتا۔ گٹکے سے زیادہ کوئی چیز ہے نہیں خراب، جو جگہ جگہ گندا کرتے ہیں، اور اس کا نام آداب رکھا ہوا ہے۔ بھائی واہ! تو اس طرح کے تمباکو کی یہ پروڈکٹس لے کے جا رہی تھی، اور یہ بتاتی ہے کہ میں نے اس طرح کیا، اور بعد میں اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں 6 مہینے سے ایسی کر رہی ہوں، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ 14 اور کرو ممبرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ سعودی ایئر لائن کی کرو ممبر اپنے آپ کو یہ خاتون بتاتی ہے کہ میں سعودی ایئر لائن میں کام کرتی ہوں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ ایک ویڈیو اور اس کا یہ بیان کہ میرے 14 کرو ممبرز بھی اس اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اگلی مرتبہ جب سعودی ایئر لائن میں بھرتیوں کا کوئی اعلان ہوگا تو شاید بڑا سارا لکھا ہوگا کہ پاکستانی ناٹ الاؤڈ۔ مجھے پتہ ہے میرے دوستوں کو میری باتیں بہت بری لگتی ہیں، یار یہ تم کس طرح سے بات کرتے رہتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یار، ان پاکستانیوں کا کیا قصور ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جو ہنر مند ہیں، روزگار تلاش کرنے باہر ملک جاتے ہیں، لیکن ان جیسے خبیث کرداروں کی وجہ سے بیچاروں کو روزگار نہیں مل پاتا، یا ان کی محنت کا صحیح معاوضہ نہیں مل پاتا۔ مجھے اس عورت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جانے، پولیس ادارے جانے، لیکن ایسے لوگوں کے کردار کی وجہ سے کتنا زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا جو اصل کریم ہے، جو پڑھا لکھا دیانتدار طبقہ ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، محض ان چند بونوں کی وجہ سے، جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈسکس کیا جانا بہت ضروری ہے، تاکہ بندہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا، ایک ٹرینڈ چل جائے نا ایک دن، تو اگلے دن آدھی سے زیادہ عوام کی سوچ وہ بنی ہوتی ہے۔ تو ایسے کرپشن کرنے والے کرداروں کو اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ گفتگو کا موضوع بنانا چاہیے کہ ان سے بندہ بیزاری کا اظہار کرے، ان کے اس عمل پہ بندہ تھو تھو کرے کہ تمہارے پاس نوکری ہے، تمہارے پاس سارا نظام چل رہا ہے، اور پھر بھی تم اسمگلر بنی ہوئی ہو۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کوئی بندے کو تھوڑا سا ہو، اور اللہ کے سامنے کوئی شرم آ جائے کہ جس نے کرم کیا ہے، جس نے نوکری دی ہے، جس نے تمہیں مشکلات سے بچایا ہے، اور ابھی بھی تمہارا پیٹ حلال رزق سے نہیں بھر رہا، تو تم حرام کام کی طرف چلی گئی، اور اس کے ساتھ بتا رہی ہے 14 اور بھی لوگ ہیں۔ اب دیکھیے کہانی کہاں تک جاتی ہے۔ ان لوگوں نے یقین کریں کہ پاکستان میں بھی جو کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے یہاں پہ، تو بھائی صاحب
یہ اب بڑی لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم کریں نا. تو ٹیلنٹ ہے کیا؟ ٹیلنٹ والے جو ہیں نا وہ نکل گئے اور ان کو دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے. مسئلہ ان کا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ یا پڑھے لکھے نہیں، وہ آن ایوریج لوگ ہوتے ہیں، انہیں باہر سیٹل ہونے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ان سے پہلے پاکستانی وہاں پہ کام کر کے گئے ہوتے ہیں، ان کی پروفائل آنے والوں کے کھاتوں میں ڈلتی ہے، جس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے.